الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم हमा किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है जिसने ज़मीन आसमान बनाया है,
سورج اور چاند بنایا ہے، وقت کی تقسیم کے لیے مالک ارض و سما نے سال بنایا ہے، اور پھر اس سال کو 12 مہینوں میں تقسیم فرمایا ہے، اور 12 میں سے 4 کو اللہ رب العزت نے حرمت اور عظمت والا بنایا ہے۔ ثلاث متوالیات، 3 پے در پے ہیں، جیسے ذوالقعدہ، رجب، ذوالحج اور محرم اور رجب، 3 اللہ رب العزت نے پے در پے بنائے، اور ان میں سے ایک رجب، یہ 4 مہینے اللہ رب العزت نے عظمت والے بنائے ہیں۔ جو ان عظمت والے مہینوں کا احترام کرتا ہے، جو ان عظمت والے مہینوں میں حرمت کا خیال رکھتا ہے، اللہ رب العزت نے اس انسان کو بھی عظیم بنایا ہے۔ درود و سلام اس ہادی نبی پر جس نے میری اور آپ کی رہنمائی کی کہ لوگوں، محرم الحرام کا مہینہ ہو، ذوالحج کا مہینہ ہو، رجب کا مہینہ ہو، یا پھر اسی طرح رمضان کا مہینہ ہو، ان مہینوں میں اللہ رب العزت کو کیسے راضی کرنا ہے۔ تو آج کی ہماری اس ملاقات میں آج آپ سنیں گے کہ محرم الحرام کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ محرم الحرام کو شریعت کی روشنی میں گزاریے۔ محرم الحرام اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ التوبہ آیت نمبر 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العزت کہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور 12 میں سے اللہ رب العزت نے 4 مہینے حرمت والے بنا دیے۔ ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال کیا ہے کہ ان میں لڑائی نہیں، ان میں جنگ و جدل نہیں، ان میں فتنہ و فساد نہیں، ان میں گالی گلوچ نہیں۔ یہ حرمت والے مہینے ازل سے ہیں، یہ آج سے نہیں، بلکہ جب سے زمین آسمان بنایا ہے اللہ رب العزت نے ان کو حرمت والا بنایا ہے۔ تمام انبیاء، جتنے بھی نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ آخری نبی تک، سب نے ان حرمت والے مہینوں کو حرمت والا ہی سمجھا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تب سے ہیں حرمت والے جب سے زمین آسمان کو تخلیق کیا ہے۔ اس بات کو ماننا، اس بات پر یقین رکھنا، یہی دین قیم ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے ان مہینوں میں اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ بھائی اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرنا، کسی کے اوپر بھی ظلم نہ کرنا، خود بھی گالی نہ دینا، کسی کو گالی دینے بھی نہ دینا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور لڑائی جھگڑا نہ کرنا، ظلم و زیادتی نہ کرنا، کیونکہ ظلم کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے۔ واجب الاحترام محرم الحرام، واجب الاحترام محرم الحرام، لائق احترام محرم الحرام۔ دنیا میں رہنے والوں، احترام کے لائق اگر کوئی مہینہ ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ محرم کا مہینہ ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ، یہ شکر الہی کا مہینہ ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ نئے سال کے آغاز کا مہینہ ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ فرعونیوں سے نجات کا مہینہ ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ یہودیوں اور عیسائیوں سے نجات کا مہینہ ہے، شکرانے کا مہینہ ہے اور امن کا مہینہ ہے۔ اور مجھے اور آپ کو یہی پیغام ملتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے امن و امان کی زندگی بسر کرنا، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ محترم سامعین، ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے جہاں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اس کی منع کردہ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اگر سب سے بہترین بات ہے تو وہ کتاب اللہ کی بات ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
شیئر کر دو انہوں باپ ڈال. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما بعد، ہر خطبہ جمعہ میں یہ بیان ہوتا. اما بعد، آج بھی یہی خطبہ جمعہ میں بیان ہو رہا ہے، آج سے 1400 سال پہلے بھی یہی بیان تھا. اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، دنیا میں سب سے سچی سچی نکھری بات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی بات ہے. اور اسی طرح کتاب اللہ، اس کے بعد اگر کوئی ہدایت میں رہنمائی میں سب سے اچھی بات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا دنیا میں رہنے والوں سن لو، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، سب سے بدترین بری بات جو اللہ رب العزت کے ہاں ہے اور اس کے رسول کے ہاں ہے وہ بدعت ہے. اور ہر بدعت، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کا بالن بنا دیتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے، رسول اللہ کے فرامین کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے. ان باتوں کا خیال کیجئے، جہاں کتاب اللہ آ جائے، جہاں رسول اللہ کا فرمان آ جائے، وہاں پہ اپنے آپ کو روک لیجئے. کیا فرمان ہے؟ کہا کنت نہیتکم من زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، اب تم زیارت کیا کرو. کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت خاص نہیں ہے زیارت کرنے کے لیے، جب تیرا دل چاہے چلے جاؤ. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، محرم الحرام آتا ہے، لوگ قبروں کا رخ کرتے ہیں. قبروں میں جہاں ویرانی اور بے آبادی ہوتی ہے وہاں آباد کاری کرتے ہیں، اور قبروں میں جا کر رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے نظر آتے ہیں. آپ نے فرمایا نہا رسول اللہ ان یجسس القبور، لوگوں قبروں کو پکا کرنے سے میں تمہیں منع کرتا ہوں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب علی، میں تمہیں منع کرتا ہوں. رسول اللہ نے منع کر دیا ہے قبروں کے اوپر کتبے لگانے سے، قبروں کے اوپر لکھنے لکھانے سے رسول اللہ نے منع کر دیا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقعد علی، لوگوں قبروں کے اوپر بیٹھنے سے باز آ جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر بیٹھنے سے، مجاور بننے سے منع کر دیا ہے. لیکن حالیہ دور میں، حالیہ دنوں میں دیکھنا، آج یکم محرم الحرام تو نہیں، 30 کا چاند نظر آ جائے گا. کل یکم محرم الحرام ہوگی، قمری سال کا آغاز ہوگا، اور آپ دیکھیں گے لوگ اور عورتیں بغیر محرموں کے قبروں کو پختہ کرتی نظر آئیں گی، قبروں پر مجاور بیٹھتی نظر آئیں گی، قبروں پر دیے اور موم بتیاں جلاتی نظر آئیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر مخالفت کرتی نظر آئیں گی. خیال کیجئے، نافرمانی سے بچ جائیے، اجتناب کیجئے، پرہیز کیجئے، بدعت سے، رسومات سے، سنت کے مطابق زندگی بسر کیجئے. محرم الحرام گزارنا ہے یا کہ دوسرے دن گزارنے ہیں تو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں گزاریے، اسی میں آپ کی فلاح اور اسی میں آپ کی کامیابی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمانے والے کہتے ہیں عبداللہ بن حشام، جب بھی کسی قمری مہینے کا چاند نظر آتا تو ہم یہ دعا کہتے، اللہم ادخلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اے اللہ اس مہینے کو ہم پر داخل کرنا امن و امان کا پیغام بنا کر، سلامتی اور اسلام کا پیغام بنا کر. اللہ شیطان کے داؤ سے ہم سب کو محفوظ کرنا. حضرات، یہ سال اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ مجھے اور آپ کو فکر دے کے جا رہا ہے. میں محرم الحرام آیا ہوں یا آنے والا ہوں، ذوالحج جا رہا ہوں. یہ زندگی ہے، تیری زندگی سے ایک سال جا رہا ہے. اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھ، تیرا وقت کتنا قیمتی ہے. اپنے وقت کو قیمتی بنا، اور قیمتی تب وقت بنتا ہے جب بندہ قرآن و سنت کی روشنی میں وقت کو گزارتا ہے. محترم سامعین حضرات، وقت کی قدر کریں.
یہ نعمت، یہ فرصت، یہ صحت اللہ رب العزت کے انعاموں میں سے بہت بڑے انعامات ہیں۔ یہ فرصت جو وقت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ صحت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ ایک سال گیا، ایک سال نیا آنے کو، ایک سال گیا، ایک سال نیا آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں اس دیوانے کو کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ سال میری زندگی سے 1446 تھا، اب 1447 آ رہا ہے۔ میری زندگی سے یہ ایک سال کم ہو گیا ہے۔ مجھے چاہیے تھا کہ محرم الحرام سے پہلے پہلے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا، اپنے آپ کو جھنجھوڑتا، اپنا حساب لگاتا کہ تو نے پچھلے سال میں کیا 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 ہے، تو کیا کیا کرتا رہا، تو نے توبہ کی ہے یا نہیں، تو نے معافی مانگی ہے یا نہیں، تو نے عزم کیا یا نہیں کہ میں آئندہ سال کی معافی مانگتا ہوں۔ نئے سال سے پہلے آئندہ سال کے گناہوں کی معافی کے طلبگار بن جاؤ، اس طرح زندگی گزارو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ ما قدمت لغد، کل کے لیے آپ نے کیا کیا ہے اور کل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزار، بے شک تیرا رب جو ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو، ہر وہ کام سے باخبر ہے، ہر وہ چیز سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے۔ سال نو کا آغاز ہے، 1447 شروع ہو رہا ہے، تو کہیے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نیکی سے آغاز کرتا ہوں، میں تیرے لیے یہ عزم کرتا ہوں، تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ زندگی کی 10 دہائیاں، زندگی کی 30 20 50 60 دہائیاں سال گزر چکے ہیں، پتہ نہیں یہ فرصت ملے نہ ملے، وقت ملے نہ ملے، میں اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے توفیق خاص سے نواز۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مجھے تو مدد دے، میری تو توفیق دے کہ میں کیا کروں تیرا ذکر کر سکوں، میں کیا کروں تیرا شکر ادا کر سکوں، میں کیا کروں وحسن عبادتک، تیری عبادت میں حسن پیدا کر سکوں، کیونکہ تجھے مجھے بنایا اپنی عبادت کے لیے ہے۔ اللہ مجھے کما حقہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم سامعین حضرات، وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو بندہ کہتا ہے رب ارجعون، اللہ مجھے ایک موقع دے، مجھے لٹا دے، ایک محرم اور دے، مجھے لٹا دے، ایک دن اور دے، مجھے لٹا دے، میں توبہ کر کے آؤں، میں معافیاں مانگ کے آؤں، میں نمازیں پڑھ کے آؤں، میں صدقہ خیرات کر کے آؤں، میں تجھے راضی کر کے آؤں، مجھے ایک موقع دے، مجھے ایک ٹائم دے، ایک گھنٹہ، ایک پل دے۔ جب وہ وقت آتا ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی، بڑے بڑوں کی آنکھیں تارے لگ جاتے ہیں، ان کی گردن میں، ان کی حلق میں روح اٹک جاتی ہے، کہا جاتا ہے فلا صدق ولا صلی، یہ وہ بدبخت بد نصیب ہے جس نے نہ تصدیق کی ہے نہ نماز پڑھی ہے، ولکن کذب وتولی، جھٹلاتا رہا، منہ پھیرتا رہا، ثم ذهب الى اهله يتمتع، بڑا اکڑ اکڑ کے چلتا تھا، تکبرانہ زندگی بسر کرتا تھا، ثم اهلك اللہ رب العزت فرماتے اولا لك فاولا، یہ جب وقت آتا ہے تو پنڈلی سے پنڈلی ٹکراتی ہے اور گلے میں یہ جو موت ہے یہ اٹک جاتی ہے، یہ غرارے کرتا ہے، اس کی آنکھیں باہر آتی ہیں، اس وقت اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور اس وقت یہ خواہش کرتا نظر آتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ابھی میں نے دیکھ لیا ہے، ابھی میں نے سن لیا ہے، مجھے ایک موقع دے، میں جا کر نیک اعمال کر کے آتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اب وقت نہیں ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر، میں نے تجھے عمر نہیں دی تھی، میں نے تجھے جینے کے لیے چند سانسیں نہیں دی تھی، ما یتذکر وجاءکم النذیر، تم مجھ سے ڈر جاتے
جاتا، خوف کھا جاتا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور حیات کو بنایا اسی لیے تھا تاکہ میں آزماؤں تم میں سے نیکیاں کرنے میں زیادہ کون ہے۔ خیر الناس من طال عمر وحسن عمل، تم میں سے بہترین شخص کی زندگی اس کی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے 12 مہینے پاتا ہے، 12 سال پاتا ہے، 1200 سال جیتا ہے۔ من طال عمر، جس کو اللہ نے عمر دی ہو، وحسن عمل، اس کے اعمال سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ بدترین وہ ہے جس کو عمر ملی لیکن اس کے اعمال شر تھے، وہ خیر کی چابی نہیں تھا، وہ شر کی چابی تھا، اس کے ہاتھ خیر نہیں تھی، اس کے ہاتھوں جب ملی مسلمانوں کو تکلیف ملی، اس کی زبان سے جب ملا مسلمانوں کو دکھ ملا۔ ایسا بندہ محرم الحرام کا خیال نہ کرے، دوسرے مہینوں کا خیال نہ کرے، مال کی ارض و سما کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں سباب المسلم فسوقہ وقتالہ کفر۔ محرم الحرام آتا ہے، وحی الہی کے مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو اللہ رب العزت نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے کعبۃ اللہ کی نسبت اپنی طرف کی ہے، ناقۃ اللہ کی نسبت اپنی طرف کی ہے، عباد اللہ، اللہ کے بندے، محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، جب یہ اللہ کی طرف دن چلے جاتے ہیں، جب اللہ کی طرف نسبت چلی جاتی تو ان کا عزت مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ کہا یہ صحابہ کرام وحی الہی کے پہلے مخاطب ہیں، او میرے صحابہ کرام کو گالی نہ دیا کرو، برا بھلا نہ کہا کرو، تم سے کئی گنا بہتر ہیں۔ میری ساری زندگی کی نمازیں، میری ساری زندگی کی ریاضتیں، میری ساری زندگی کی عبادتیں، میری ساری زندگی کی تلاوتیں، میری ساری زندگی کی سخاوتیں ایک سائڈ پر، صحابہ کا ایک سجدہ ایک سائڈ پر، یا صحابہ کا رخ انور کو دیکھنے والا وہ لمحہ ایک سائڈ پر، ساری زندگی کی عبادتیں ریاضتیں، ساری زندگی کے ولی، ساری زندگی کے کتب ابدال، ساری زندگی کے سلف صالحین، ساری زندگی کے مفسر قرآن ایک سائڈ پر جمع ہو جائیں، جنہوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے ان کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپنی زبانوں کو لگام دے کے رکھ، اپنی زبان کو روک کے رکھ۔ کہا جب بھی میرے کسی صحابی، ادنا صحابی یا بڑے صحابی کا نام آئے، اپنی زبانوں کو لگام دیا کر۔ جو صحابہ کرام کو برا کہتا ہے اللہ رب العزت کے فرشتے اور ساری دنیا اس پر لعنتیں کرتی ہے۔ کہا یہ تو صحابہ کرام کا احترام ہے، محرم الحرام واجب الاحترام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہترین پیغام ہے۔ جو ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، اہل بیت اعظام کی آڑ میں آ کر بغض بکتے ہیں، بغض نکالتے ہیں، نفرت اور قدورت یہ پھیلاتے نظر آتے ہیں، انتشار اور فساد پھیلاتے ہیں اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے نظر آتے ہیں۔ کہا عام آدمی کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس کا قتل کرنا، اس کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرنا کفر تک لے جاتا ہے۔ عام آدمی، وہ تو صحابہ تھے جن پر اللہ راضی تھا، وہ تو صحابہ تھے جن پر اللہ راضی تھا، جن کو اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دنیا میں سنا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام سے محبت اور عقیدت کا پیغام دیا ہے۔ کہا محرم الحرام کا مہینہ ہو یا غیر محرم الحرام کا مہینہ ہو، وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھ کو تکلیف دیتا ہے۔ نام لے لے کر کہا۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں رہنے والوں، صحابہ کرام کی عظمت اور مقام اللہ نے اتنا بنا دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی زبان سے ایک حدیث سنائی دیتا ہوں۔ کہا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی رحم کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ جن کے دل میں رحم ہے، وہ اللہ رب العزت نے میرے ابو بکر کو بنا دیا ہے۔ رحماء بینہم، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ اور اسی طرح سب سے زیادہ اگر کائنات میں اللہ رب العزت نے اللہ کے اوامر میں کس کو سخت بنایا ہے، وہ عمر ہے، جس کی عدالت فروقی چلتی تھی اور جس کی شہادت اللہ رب العزت نے
یکم المحرم الحرام کو قبول کی۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حالت نماز میں کھنجر مار کر اور 7 صحابہ کو شہید کیا۔ اس لعنتی پر لعنتیں ہوں، اس پر اللہ رب العزت کی رحمت نہ برسے، ساری زندگی کے لیے وہ ملعون ٹھہرا۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جب پتہ چلا سیدنا عمر فاروق کو کس نے شہید کیا، کہا مجوسی کے ہاتھ سے شہید ہوئے، شکر رب کا کیا، حالت نماز میں کھنجر لگا اور شہید یکم محرم الحرام کے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے شہید کیا ہے یا موت کی گھاٹ اتارا ہے یا موت کا جام پلایا ہے تو مجوسی کے ہاتھ سے پلایا، میں جام شہادت نوش کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ شہادتیں قبول فرمائے، سیدنا حسین کی شہادت کو اللہ قبول فرمائے، سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت کو اللہ قبول فرمائے، سیدنا عثمان غنی کی شہادت کو اللہ قبول فرمائے، ان کے اعمال اللہ قبول فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، مالک ارض و سما نے مجھے اور آپ کو یہی پیغام دیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تیرے رب نے اس بات کا وعدہ کر دیا ہے جو ایمان لائے گا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے گا، میں نے اس کے لیے منہم مغفرۃ و اجرا عظیما، میں نے اس کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ صبر و استقامت کا پیغام اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے ساتھ اہل بیت اعظام کے ساتھ اپنی محبت عقیدت کا اظہار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد بہترین روزے شہر اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور 9 محرم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، اور آپ کو پتہ چلا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ پیغام دیا کہ محرم الحرام جو ہی آئے، یہ پیغام بہت بڑا اہم پیغام ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو ہمیشہ مخالفت کرنا، ہر عمل میں مخالفت کرنا، جو وہ کرتے ہیں آپ نے نہیں کرنا۔ کہا میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 10 محرم کا اور 9 محرم کے روزے کی خواہش کی، تو یہ 9 محرم کا روزہ تقریباً 7 جولائی کو آئے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے زندگی بسر کریں، عیسائیوں کی مخالفت کریں، مشرکوں کی مخالفت کریں، بدعات سے اجتناب کریں، اور اسی طرح ان اوامر کو بجا لائیں جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔